سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور روز ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مقدس عنوان پہ اور اس عظیم عنوان پہ ہمیں مدعو کیا. بہت شکریہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ. کہ انبیاء کے بعد جو اس امت کا سب سے افضل انسان ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفات کے اندر مماثلت ہے ایک واقعہ سے جی واضح ہوگی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی اذیتوں ان کی جو ظلم و ستم تھے اس سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے. جب آپ مکہ سے باہر گئے تو ابن دغرہ ایک سردار ہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابوبکر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اذیت میں مبتلا کیا گیا, میری قوم نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ میں اب اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں. تو وہاں پہ ابن دغنہ نے ایک بات کہی اور وہ بات ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کو جب نبوت عطا کی گئی اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے. آپ کو جب نبوت عطا کی گئی, آپ جب تشریف لائے تو اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں چند صفات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے چونکہ آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں, آپ حق پرستی کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. بے شک بے شک. تو یہی بات ابن دغنہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی. اس نے کہا کہ آپ جیسا شخص وہ مکہ سے چلا جائے یہ مکہ والوں کی محرومی ہے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ مہمان نوازی کرنے والے, آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. اور پھر وہ مکہ میں آئے اور انہوں نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ میں نے ابوبکر کو پناہ دی ہے اور یہ مکہ میں ہی رہیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عالی صفات کی شخصیت تھے. آپ نے ہمیشہ اجلا کردار آپ کا رہا. اسلام سے پہلے بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مثالی, اور آپ ان چند سرداروں میں سے تھے جو صاحب الرائے لوگ تھے. سبحان اللہ. آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ حاصل تھا, آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور آپ دیت کے جو معاملات ہوتے تھے, قتل کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ آپ کی عدالت میں کیے جاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی دوستی وارفتگی کی حد تک تھی. ایک تجارت کے سفر پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو مشرکین نے کہا کہ آپ کے دوست نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی اور صرف یہ بات پوچھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے اب جب تک یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوتا رہے گا. اور آپ نے صرف اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے معمولات کو یہیں پہ نہیں چھوڑا بلکہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا. اور عشرہ مبشرہ میں سے 3 جو سرداران ہیں ان سرداران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو دائرہ اسلام میں لایا. جو اپنی دولت تھی, بہت بڑے تاجر تھے, تو اپنی اس دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. جتنے بھی غلام تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نادار اور غلام جو نو مسلم صحابہ کرام اور صحابیات تھیں ان کو خرید کر آزاد کرتے رہے. اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے آپ نے قربان کی. اللہ نے کیا انعام دیا؟
اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ آپ کی 4 نسلوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی بلکہ حلقہ اسلام میں بھی آئے. سبحان اللہ. اور آپ کی ایک محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف میں آئے، سرداران مکہ اور اہل مکہ جمع ہیں، اور آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی، قرآنی آیات تلاوت کرنی شروع کی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹنا شروع کیا. اللہ. اتنی بڑی اذیت. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو اذیت دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اور اس بے ہوشی کے عالم میں آپ کو گھر لایا گیا، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے آنکھ کھولی، دیکھا والدہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہیں اور بچے کو یہ کہہ رہی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ دودھ پی لے، قربان جائیں. کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک دودھ کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہیں ہو جاتی. کیسی محبت. خود ایسی اذیت میں ہیں، اتنا تشدد ہوا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آئی تو پہلا سوال ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صحت ہے، میرے محمد کیسے. اور پھر آپ کے سامنے ام جمیل کو لایا گیا اور انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں. فرمایا جب تک میں دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا، میں کچھ نہیں پیوں گا. آپ کو لے جایا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کر لیا اور وہاں پہ پھر اپنی والدہ کے لیے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، وہ اسلام لے آئے. سبحان اللہ. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمائش پہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کی والدہ کو اسلام کی سعادت عطا کی. آپ کے والد اسلام لائے، آپ کے بیٹے اسلام لائے، آپ کے پوتے اسلام لائے. 4 نسلیں اسلام کی حلقہ میں. شاندار بات مفتی صاحب.